باجماعت نماز پر سوال ہے۔ گھر کے پاس مسجد ہوتے ہوئے فرض نماز گھر پر پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اور ہم نے سنا ہے کہ گھر کے پاس اگر مسجد ہو تو مسجد میں ہی نماز ادا کرنی چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ گھر کے پاس مسجد ہوتے ہوئے جو انسان گھر میں نماز ادا کرے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے نہیں حضور نے کہا تھا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، آپ نے کہا تھا ہممتو، مجھے آئی ایم ٹیمپٹڈ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اتمام الصلاح کرواؤں، امام مقرر کروں اور جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں جن کے مرد بیٹھے ہیں گھروں میں اور وہ نماز کو نہیں آ رہے۔ یہ مردوں کے لیے بات تھی، اور وہاں پہ فقہا محدثین سب نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ سوال آپ کا تھوڑا سا نا کریکشن کیجئے، یہ نہیں کہا تھا کہ لگاؤ آگ گھروں کو، کوئی مجاہد اٹھ کے یہ کام شروع ہی نہ کر دے، اللہ رحم کرے۔ تو امت میں آپ کو پتہ ہے نا مس گائیڈڈ میزائل بہت ہیں ایسے، تو وہ غلط سمجھ لیں بات کو، ہیں جی۔ تو ایسا نہیں ہے، رسول نے کہا تھا ہممتو، آئی ایم ٹیمپٹڈ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں کرنے لگا ہوں یا آؤ کرو، نعوذ باللہ، ایسے نہیں آپ نے کہا تھا۔ جماعت کے اوپر کہا تھا، جماعت کے ساتھ نماز، اور جمعے کے لیے بھی آپ نے کہا تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ تو آپ نے کہا جی اس کے متعلق کوئی اور حدیث ہو تو ضرور بتائیں کہ فرض نماز باجماعت پڑھنے سے 27 درجے نیکی ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ دلیل مانگتے ہیں، مجھے کوئی اچھی دلیل نہیں ملی۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندے، آپ نے تو سوال میں ہی اتنی دلیلیں دے دی ہیں، اور یہ ساری صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، ان کی صحت پہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آج کل پبلک کو نا بڑا مارکیٹ میں یہ نالج پھیل گیا نا، صحیح حدیث ضعیف حدیث، تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں حدیث ضعیف ہوگی۔ ایسے نہیں بات کہ امت میں جو زبان عام پہ حدیثیں ہیں نا ان کی اکثریت الحمدللہ صحیح ہوتی ہے، وہ سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا ہے، کسی بھی کتاب میں نہ ہوتا تو وہ زبانی چلا آ رہا تھا، یہ باتیں ہر ایک کو یاد ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری بخاری کی حدیثیں ہیں۔ یہ جو آپ نے 27 درجے سوال میں لکھا نا سر، یہ صحیح بخاری کی 649 اور مسلم کی 650، بتائیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 27 درجے ثواب ہے، اور باجماعت نماز کی اتنے فضائل، اتنی برکات ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ جس بندے نے فجر اور عشاء پڑھ لی نا باجماعت، فجر اور عشاء باجماعت پڑھ لی، سمجھے انشاءاللہ اس میں منافقت نہیں آنی، اور وہ پوری رات کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ساری حدیثیں آپ سنتے جائیں، میں آپ کو فی البدی جو مجھے یاد آ رہی ہیں میں بتاتا جا رہا ہوں، اس پر ایک علیحدہ سے لیکچر کریں گے کسی دن، تمام حدیثیں جو ہے نا فضائل باجماعت نماز کے، قرآن اور حدیث سے۔ سب سے بڑی فضیلت قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن پاک میں کبھی بھی نماز کا حکم آپ دیکھیں گے جماعت کے بغیر نہیں آیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ، جب بھی نماز کا ذکر آئے گا نا، شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہ حکم ہو نماز کا اور وہاں پہ انڈیویجول بات ہو۔ مکی آیات کے اندر آپ کو ملے گا ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، سورہ سبا، آئی تھنک سبا میں، سورہ سبا میں 22ویں سپارے میں بہرحال، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ یہ تھی مکی آیات ساری۔ جیسے ہی آپ مدینہ میں آ گئے نا، اللہ اکبر، ان 2-3 مقامات کے علاوہ آپ کو قرآن میں ذکر ہی جماعت کے ساتھ ملے گا، یعنی ان اے کولیکٹیو سینس، یہ اقامت الصلاح، اقامت الدین کا حصہ ہے، معاشرے کے اندر یہ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے جی قضیہ قرآن سے، اور حدیثوں میں اس پہ اتنے باتیں ہیں کہ صحابہ کرام کے اقوال لکھے ہیں صحیح بخاری مسلم میں کہ ہم منافق کو پہچانتے تھے باجماعت نماز میں نہ دیکھ کر، جتنا وہ باجماعت نماز میں نہیں آتے، اور اکثریت فجر عشاء سے بھاگتی تھی۔ کیوں؟ لیس الصلاة اثقل علی المنافقین الا الفجر والعشاء، منافقوں پر کوئی نماز بھاری نہیں ہے سوائے فجر اور عشاء کے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ وہاں اقوال لکھے ہیں صحابہ کے کہ ہم پہچان لیتے تھے کہ جو جماعت میں غائب ہے نا، جماعت کی حصہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے۔ اب امت کا حال دیکھ لیں آپ، سمجھ رہے ہیں آپ کیا صورتحال ہے۔ ثواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور ترغیب والی باتیں اور تھوڑی سی ترغیب والی بھی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان دونوں طرح کی باتیں، خوشخبری اور ڈر والی بھی، ان سے ہمیں کوشش کریں کہ کوئی ایمان تازہ ہو اور ہم باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ اگر مسجدوں کو جانا محفوظ نہیں ہے، گھر میں جماعت کرا لیں، جماعت ضرور کریں،
مسجد، اور جو اس میں سوال میں تھا کہ ہمسائے، جار المسجد جو ہے نا مسجد کا ہمسایہ، اس کے بارے میں تو اتنے فتوے ہیں علماء کرام کے، انہوں نے کہا جو جار المسجد ہے نا اس پہ تو فرض ہے کہ وہ ہر نماز مسجد میں ہی پڑھے اہتمام کے ساتھ جا کے، وہ مسجد کا ہمسایہ ہے، اس پہ تو اب ہمسائے کا حق بھی ہے، وہ اللہ کا جار اللہ، وہ اللہ کے گھر کا ہمسایہ، اللہ کا ہمسایہ ہوا نا، اس پہ تو بہت زیادہ۔ تو پلیز یہ اس میں محتاط رہیں، بہت سیریس معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ بہرحال آپ نے سوال میں بہت ساری حدیثیں بتا دیں، ڈرانے والی بھی آپ نے خود ہی بتا دی، جلانے والی میں نے اس میں تھوڑی اصلاح کر دی، 27 گنا ثواب والی بھی، یہ بخاری مسلم کی حدیثیں، مگر اس میں جو دوسری باتیں بہت ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا ان نمازوں میں فجر عشاء میں کتنا ثواب ہے جماعت کے ساتھ، تو تم ولو حبوا، یعنی کرالنگ کرتے گھسیٹتے ہوئے بھی آنا پڑے تو تم پہنچو گے نمازوں پر۔ اللہ اکبر۔ یہ مجھے کچھ فضائل باجماعت نماز کی مختصر سی باتیں یاد آئیں، میں نے آپ کو بتایا۔